حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وشجاعتهم وآتشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام من بكى أو أبكى أو تباكى على الحسين وجبت له الجنة. صلوات بر محمد والے محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندیاں لمحہ گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہے ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کی توحید میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور تعریف یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی عقو الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہیں سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروب کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے ابھی جو خبر مجھے ملی یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن حسین کا غم ایک ایسا غم ہے جس پر کسی غم کو ترجیح نہیں دی جاتی. بس حسین کے غم کے وسیلے سے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے راستوں کو آسان فرمائے. اس لیے کہ جو یہاں آنا ہے اسے واپس جانا ہی ہے، بس اہل بیت کی محبت میں خالص ہو جائے. میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ کچھ اہم معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر چلے آئیں تاکہ گفتگو میں آسانی رہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے نحیف سی آواز کو شرف قبولیت دیا. بہرکیف یہ ارشاد امام ہے من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ.
جو بھی انسان فرش عزا پر آ کر، امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی فرش عزا پر آ کر میرے جد مظلوم پر روئے، رلائے یا رونے والی جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی کریمی ہے کہ انہوں نے جنت واجب کی، لیکن بخدا قسم ہم حسین کی مجلس خواہش جنت میں نہیں کرتے۔ جس طریقے سے میرے مولا نے کہا ہے کہ پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے کرتا ہوں، ویسے ہی ہم بھی حسین کا ذکر نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، بلکہ حسین اس لائق ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اور میں نے کبھی تعداد پر غور ہی نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے جو فارمولہ پڑھا ہے اس فارمولے میں تعداد کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، طاقت کو اہمیت دی گئی ہے۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ قوتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ یہ قوتیں تھیں جو کربلا میں جیت گئیں، 72 کی قوت ایک طرف تھی، 9 لاکھ کی تعداد ایک طرف تھی، اس کے بعد بھی 72 جیت گئے۔ اور بظاہر جو ہمیں نہیں نظر آ رہے ہیں، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، یہاں حور و غلمان بھی ہیں، یہاں انبیاء بھی ہیں، یہاں مرسلین بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہماری نظروں میں وہ بصارت نہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، وہ پاکیزگی نہیں ہماری نگاہوں میں کہ ہم وہ دیکھ سکیں۔ اب کچھ اہم معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے، جو میں نے اس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا ہے، آج بس 2-3 باتیں ظاہر حسین کی، اور جو امام حسین کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ حسین پر احسان نہیں کرتا۔ حسین علیہ السلام کسی کا احسان نہیں لیتے۔ قرآن کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو جو قرآن کا مصداق ہے وہ کسی کا احسان بالکل نہیں لے سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جو امام نے فرمایا ہے کہ جو بھی کربلا کی زیارت کو جاتا ہے، جب کربلا سے لوٹ کے آتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے ظاہر ہوا ہو، یعنی بے گناہ بے قصور، بالکل گناہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی کربلا جاتا ہے وہ حسین کا مہمان نہیں ہوتا، حسین اس کی میزبانی نہیں کرتے۔ پوچھا گیا مولا پھر کون کرتا ہے؟ کہا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ حسین کی زیارت کے صدقے میں اتنا تو شرف کم از کم ملا کہ جو بے نیاز ہے، جو لا شریک ہے، جو بے بدن ہے، جس کا بدن نہیں، جس کا وجود نہیں، جو واجب الوجود ہونے کے باوجود بے وجود ہے۔ اور کیا آپ نے واجب الوجود ہونے کے باوجود اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی پیکر نہیں، کوئی حیت نہیں، کوئی حلیہ نہیں، اس کے باوجود بھی حسین کے صدقے میں زائروں کو یہ شرف ملا کہ وہ لا شریک ہو کر، بے بدن ہو کر بھی حسین کے زائروں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ مہمان نوازی کرتا ہے؟ اگر آپ نہیں سمجھے تو آج سمجھ لیجئے کہ بے شک اللہ ہی حسین کے زائروں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور ہر زائر حسین کا مہمان نہیں ہوتا، اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم چلے کہ آنے والے زائر کی مہمان نوازی حسین نہیں اللہ کر رہا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ ہی کرتا ہے، تبھی تو 7 کروڑ 50 لاکھ پہنچے اور کوئی بھوکا نہیں رہا۔ یہ اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے۔ یہ اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے، جو اتنے لوگ پہنچے اور کوئی نہیں ملا جو کہتا ہوا دکھائی پڑے کہ میں بھوکا ہوں، کوئی نہیں ملا جو کہے میں پیاسا ہوں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں حسین کی کریمی کا کیا انداز ہے۔ حسین جب کرم کرتے ہیں تو کتنا بے لوث کرم کرتے ہیں، کتنا بے نیاز ہو کر کرم کرتے ہیں حسین۔ پوری دنیا میں آپ تجزیہ کر لیجئے، پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ غریب امیر کے قدم پکڑ کے کہتا ہے مجھے روٹی کھلا دو۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے، ہر غریب امیر کے قدم پہ جھک جاتا ہے، قدم پکڑ کے کہتا ہے مجھے روٹی کھلا دو، مجھے روٹی کھلا دو، مجھے روٹی کھلا دو۔ لیکن سلام ہے حسین کی ذات کو، حسین نے قانون بدل دیا۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ امیر کے قدم میں غریب جھک کے کہتا ہے روٹی کھلاؤ، لیکن کربلا میں حسین نے دستور بدل دیا، بڑے بڑے امیر غریبوں کے پیر پکڑ کے کہتے ہیں روٹی کھا لو۔ یہ ہے حسین کا کرم،
بڑے بڑے امیر غریبوں کے قدم میں جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک روٹی حسین کے نام پر کھا لو. کیا سمجھے کہ دنیا حسین کی عظمت کو؟ یہ حسین کرم کرتے ہیں ہم غریبوں کے اوپر. ہم کس لائق، ہماری حیثیت کیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کریم حسین کا کرم. اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جو میں نے ابھی بات عرض کی تھی کہ کربلا کی زیارت کرنے کے بعد کوئی ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، بس یہ بات سنیے اور حسین احسان نہیں لیتے. آپ کی زحمت تمام کر دی میں نے. امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں. مولا نے کہا کیا تو کبھی میرے جد مظلوم کے روضے کی زیارت کے لیے گیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں آپ سے حج کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے جد کی بات کرنے لگے. امام نے فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ میں تجھے بتاؤں میرے جد مظلوم حسین کے روضے کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ اس نے کہا مولا ارشاد فرمائیں. سنیے گا، اس ٹائم معرفت کی منزلوں میں آپ آ چکے ہیں. اب آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فلک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گرد ذکر کربلا کا ہو رہا ہے. امام نے کہا سننا چاہے گا؟ کہ ہاں مولا ارشاد فرمائیے گا. سن، جس نے میرے جد مظلوم حسین کے روضے کی زیارت کی اس نے گویا ایک حج کیا. اس نے تعجب سے کہا مولا ایک حج؟ جب اس کا تعجب بڑھا امام نے کہا نہیں، اس نے 3 حج کیے. جب امام نے کہا 3 حج، اس نے کہا نہیں، مولا نے کہا نہیں 3 حج نہیں 7 حج کیے. اس نے کہا مولا 7 حج؟ حیران ہو کے مولا نے کہا نہیں واللہ لا، نہیں اور قسم خدا کی نہیں، 70 حج کیے. امام کے کلام پر غور کریے گا، 3 7 70 حج کیے. اس نے کہا مولا 70 حج؟ امام نے کہا لا واللہ لا، نہیں اور قسم خدا کی نہیں، 700 حج کیا. 700 حج کیا. وہ حیران ہوا مولا 700 حج؟ کہا لا واللہ لا، 7000 حج. 7000 حج کا. ابھی تک مولا صرف حج کہہ رہے ہیں، سنتے جائیے گا. اس نے کہا مولا 7000 حج؟ کہا نہیں واللہ لا، قسم خدا کی نہیں، 70000 حج مقبولہ کیا. ابھی تک صرف امام کہہ رہے تھے حج کیا حج کیا حج کیا. اب کیا فرما رہے ہیں؟ 70000 حج مقبولہ. کیا مطلب؟ قبول شدہ حج. مہر لگا دی امام نے، گارنٹی دے دی. کوئی حاجی آتا ہے آپ جائیے اس سے کہیے بھائی کر کے آ گئے حج قبول ہے، وہ یہی کہے گا حج تو کرائے ہیں، دعا کیجیے گا قبول ہو جائے حج. گارنٹی نہیں ہے قبول ہونے کی، لیکن کیا کریم ذات ہے حسین کی ذات. حسین کے دربار میں ایک بار حاضری دو، حسین اسے 70000 قبول شدہ حج ادا کر دیتے ہیں. یہ حسین کی کریمی ہے. اب جب اس نے سنا 70000 حج مقبولہ، سینے پر ہاتھ مارا اور بھاگا. 70000 حج مقبولہ، 70000 حج مقبولہ، 70000 حج مقبولہ. سینہ پھٹنے والا ہو گیا اس کا. جب وہ چلا گیا، جیسے آپ بیٹھے خوش ہو رہے ہیں، کچھ امام کے چاہنے والے امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک نے کہا مولا کیا آپ کے جد حسین کے روضے کی زیارت کا اتنا ثواب ہے؟ امام نے کہا لا واللہ لا، نہیں اور قسم خدا کی نہیں. اتنا بتانے کے بعد کہہ رہے نہیں اور قسم خدا کی نہیں. مولا پھر؟ کہ یہ تو میں نے اس کے ظرف کے اعتبار سے بتایا ہے، اگر میں اس کو ظرف سے آگے بتا دیتا تو وہ مر جاتا. اسی لیے امام نے کہا ہے کہ اس کے ظرف کے اعتبار سے کلام کرو، اس سے جس اعتبار سے اس کا ظرف ہو اس اعتبار سے اس سے گفتگو کرو. پھر چاہنے والوں نے کہا مولا تو آپ ارشاد فرمائیں کیا ثواب ہے؟ کیا ہم اہل ہیں؟ امام نے کہا مکمل فضائل کے تم بھی اہل نہیں. اب آپ سوچئے، غور کیجئے، مکمل تم بھی اہل نہیں، لیکن جہاں تک اہل ہو وہاں تک بتاتا ہوں. امام نے کہا جب بھی تم میں سے کوئی میرے جد مظلوم حسین کے روضے کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نامہ عمل میں نیکی لکھو. یہ واحد نیکی ہے حسین کی زیارت کی کہ بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے لکھو. اللہ کہتا ہے لکھو. اور ایک چیزیں بھی سنتے جائیے، کوئی بھی جرم آپ دل میں سوچئے فلاں کو مار ڈالوں گا، نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ مار نہیں دیں گے. لیکن جہاں آپ نے سوچا حسین سے دشمنی کا، اللہ کہے گا لکھو اس کی دشمنی. عالم امت کی دشمنی سوچی، اللہ کہتا ہے لکھ دو جرم اس کا جرم لکھو. اب یعنی وہ مجرم ہو گیا، اب اس نے سوچ لیا مجرم ہو گیا. امام نے کہا جب وہ ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے لکھو ثواب. پھر وہ اسباب مہیا کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ زیارت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب سنیے گا، زیارت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے.
سامان سفر تیار کر لیتا ہے، چلتا ہے زیارت کے لیے۔ اب جب وہ چلتا ہے قدم اٹھاتا ہے، قدم رکھتا ہے۔ جب وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے عمرہ لکھو، قدم رکھتا ہے اللہ کہتا ہے حج لکھو۔ اب امام نے فرمایا کہ جب تک وہ قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، اگر آپ زیادہ قدم نہ مانیے لیکن کم از کم اتنا تو مانیے کہ نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں لوگ، کتنے قدم اٹھاتے ہیں اور کتنے رکھتے ہیں؟ اب یہ آپ کیلکولیٹر لے کے کاؤنٹ کیجئے گا، کیلکولیٹر جواب نہیں دے پائے گا۔ کتنے بار آپ نے قدم اٹھایا، کتنی بار رکھا اور کتنے عمرہ کیا، کتنا حج کیا، یہ کوئی نہیں بتا پائے گا سوائے خدا کے۔ بہر کیف پھر مولا فرماتے ہیں اور سنو، تم لوگوں کی جب تم زیارت کے لے جاتے ہو سب سے بڑا شرف زائر حسین کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے استقبال میں ہم اہل بیت کی دو منفرد ہستیاں آتی ہیں جو کسی کے استقبال میں نہیں جاتی۔ چاہنے والوں نے کہا مولا وہ کون ہیں؟ کہا ایک ہمارے جد عباس اور ایک ہماری جدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر! کیا مرتبہ چاہیے اس سے بڑا آپ کو بھائی؟ کیا رتبہ چاہیے آپ کو؟ وہ جو کائنات کی ملکہ ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے آتے۔ میرے امام فرماتے ہیں اور سنو، جب تم پہنچ جاتے ہو کربلا کی سرزمین پر، اب وہ بات آ گئی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب تم حرم میں قدم رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ امام کی زری چھوئیں، امام کی زری چومنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہو جیسے ایک بندہ ابھی ابھی اپنے ماں کے بطن سے دنیا میں آیا ہو۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال آیا نا، کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ ایسا کر دے کہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے؟ ایک چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ سنیے گا کیا جواب دیا میرے مولا نے۔ ہاں اللہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ اس کے نامہ عمل کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور اسے بالکل ویسا کر دیتا ہے کہ آج ہی وہ دنیا میں آیا ہو۔ امام نے فرمایا سنو، جب بھی کوئی گنہگار حرم میں داخل ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حسین کی زری کو چھوئے، اللہ اس کے گناہ کو اس لیے مٹا دیتا ہے چونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی گنہگار حسین کی زری کو چھوئے۔ غور کیا آپ نے؟ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی گنہگار ہاتھ حسین کی زری کو چھوئے، لہٰذا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو کے حسین کی زری کو چھوتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا جب وہ حسین کی زری کو چھوتا ہے اللہ ایک ملک پیدا کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر مولا کہا جب وہ چلا آتا ہے، اور یاد رکھنا حسین کی زری کی زیارت کرنے کے بعد تم آئے، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اپنی دانستگی میں، اور تم نے انکساری طور پر بھی کہہ دیا ہم تو گنہگار ہیں، تو تم نے کفر کیا۔ کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ تم نے میرے دادا حسین کی عطا پر شک کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں بے گناہ کر دیا، ہم نے تمہیں بے نیاز کر دیا، تو تم نے نہیں مانا۔ مولا جب وہ بندہ مر جاتا ہے، کہ جب وہ مر جاتا ہے تو وہ جو ملک ہوتا ہے وہ اس کی قبر پہ بیٹھ کر جب تک حساب کا دن نہیں آئے گا جب تک اس کے لیے استغفار پڑھتا رہے گا۔ اللہ اکبر! اور امام نے فرمایا کہ تم چٹنی روٹی کھاؤ، نمک روٹی کھاؤ، لیکن میرے جد حسین کے روضے کی زیارت کے لیے جاؤ، قرضہ لے کر جاؤ۔ کیا راز ہے کربلا میں؟ حج کے لیے حرام ہے قرضہ لے کر جانا، اور زیارت کے لیے امام فرما رہے ہیں قرضہ لے کر جاؤ، ہم ضامن ہیں تمہارا قرضہ ادا کریں گے، تمہیں ہم نے جو وسائل دیے ان وسائل سے تم کربلا کی زیارت کو جاؤ۔ اب یہ آخری بات کہ اگر 1 روپیہ بھی انسان خرچ کرتا ہے تو وہ حسین پر احسان نہیں کرتا، جو بھی خرچ کرتا ہے وہ حسین سے بدل پائے گا۔ سنیے گا کیسے بدل پائے گا۔ ایک عالم ربانی ایران کے وہ گزر گئے، انہوں نے پڑھا اور یہ انہی کے ذریعے مجھ تک پہنچا۔ ایک صاحب جن کا نام فاتر ہے، انہوں نے ان کو سنا، انہوں نے مجھ سے یہ بات بتائی تو میں نے بھی جستجو کی، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی۔ سنیے گا جناب آپ، اور یہیں پہ انشاءاللہ ربط مصائب ہو جائے گا۔ انہوں نے مجلس میں یہ پڑھا، مجلس پڑھ رہے تھے کہ کچھ نوجوان بچے جب محرم کا چاند نظر آیا تو انہوں نے دل میں حسین کی محبت زیادہ محسوس کی۔ جب حسین کی محبت محسوس کی تو جب حسین کی محبت محسوس ہوتی ہے تو پھر آنکھیں اپنے آپ میں نہیں رہتی، پھر آنکھوں سے دریا جاری ہو جاتا ہے، دریا بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگے۔ پھر بچوں نے آپس میں، جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم حسین کی مجلس کریں گے۔ انہوں نے جو بھی پیسہ ہو سکتا تھا آپس میں جمع کیا۔ سنیے گا بھائی یہ واقعہ، آپس میں جمع کیا
بڑا اچھا انتظام کیا، بچوں نے انتظام کیا لیکن انہوں نے ایک چیز پر غور نہیں کیا کہ تبرک نہیں رہا۔ سب کچھ انتظام تو کر لیا انہوں نے کہ کل پہلی محرم ہے، کل ہم مجلس کریں گے، چاند دیکھ لیا ہم نے، سب کچھ انتظام کر لیا، سارے انتظامات زائرین کے لیے، وہ مولا کی مجلس میں شرکت کرنے آئیں گے عزادار، ان کے لیے سب انتظام کر لیا۔ اب بچے بیٹھے جب کہنے کہ بھائی مجلس کے تبرک کا تو انتظام ہوا نہیں، اب ہم کیا کریں؟ بڑے پریشان ہو گئے یہ لوگ کہ کیا کریں ہم، بڑے مایوس ہونے لگے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بچوں مایوس کیوں ہوتے ہو، پریشان نہ ہو، فلاں علاقے میں ایک تاجر ہے، آپ کی زبان میں ایک بزنس مین ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، بڑا مولائی ہے، بڑا مومن ہے، وہ تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، تم جا کے اس سے کہنا، وہ تمہیں دے گا۔ نوجوان لڑکوں کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا، خوشی کی امنگ دوڑی، جب پہنچے تیزی کے ساتھ اس تاجر کے یہاں، جیسے آل محمد کا دستور تھا کہ کوئی گھر میں آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس تاجر نے بالکل ویسے ہی کیا۔ جب یہ نوجوان لڑکی آئے، ان کا استقبال کیا، مہمان نوازی کی، نتیجہ دیکھیے گا آپ انشاءاللہ، مہمان نوازی کی، بٹھایا، بچے بیٹھ گئے سامنے کہ کیوں آئے ہو؟ کہا ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں امام کی۔ تو انہوں نے کہا پھر کرو، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا سرکار سارا انتظام کر لیا ہم نے، تبرک کا اہتمام نہیں کر پائے۔ اچھا ہم آپ جیسے لوگ ہوتے تو پوچھتے تبرک میں کتنا کم پڑ رہا ہے یا کتنا چاہیے تبرک کے لیے، ہم اور آپ یہی پوچھتے۔ اس تاجر نے نہیں پوچھا کتنا چاہیے، جب انہوں نے کہا تبرک کا انتظام نہیں ہے، اس نے اپنی چیک بک اٹھائی اور نوجوان لڑکوں کے سامنے رکھی، کہا جتنا پیسہ بھرنا ہے بھر لو۔ دیکھیے گا آپ عشق، جتنا پیسہ بھرنا ہے بھر لو۔ نوجوان لڑکوں نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پیسہ بھر دیا اس میں، جب انہوں نے چھوٹ دی بھرنے کے لیے تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی بھر دیا اس کے اندر۔ اب جب پیسہ بھر دیا تو پریشان کہ اب اس کے سامنے پیش کیسے کریں، ایسا نہ ہو اس کو پیش کریں اور یہ منع کر دے، ڈانٹ دے، غصہ ہو جائے کہ اے تم لوگوں کو ہم نے بھرنے کو کیا دیا کہ تم نے حد ہی تمام کر دی، ایک دم آگے ہی نکل گئے، یہ کوئی بات ہوتی ہے، تم نے اتنا بھر دیا پیسہ؟ بڑے پریشان بچے۔ پھر ایک جوان نے اس میں سے کہا چچا کہ اس کے سامنے دو باقی مولا ضامین ہیں، اگر وہ منع کرے گا، ناراض ہوگا تو ہم لوگ معافی مانگ لیں گے، اس کے بعد اس سے کہیں گے آپ اپنے حساب سے جو بھرنا ہے بھر دیجئے۔ جب انہوں نے اس کے سامنے چیک بک پیش کی، وہ ان سے بات کرتا ہی رہا، اس نے چیک بک کو دیکھا بھی نہیں، جہاں پر پیسہ لکھا جاتا ہے وہاں پر اس نے ہاتھ رکھا اور جہاں پر دستخط کیے جاتے ہیں وہاں اس نے دستخط کیا اور دے دیا، دیکھا ہی نہیں کہ کتنا پیسہ بھرا، اتنا پیسہ بھرا کہ اس کے مرنے کے بعد کافی سال تک مجلس عزا ہوتی رہی۔ یہ آپ سوچ لیجیے، بھر دیا، اس نے دیکھا تک نہیں کتنا بھرا، گئے یہ لوگ، مجلس عزا ہوئی بڑے اعلیٰ پیمانے پر اور اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ کچھ سال کے بعد وہ تاجر مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ خواب دیکھا ان لوگوں نے، ان بچوں نے بھی دیکھا، اس کے بیٹے نے بھی دیکھا اور بھی دیگر لوگوں نے خواب دیکھا کہ یہ تاجر آئے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ مرتبہ لے کر، بہت ہی شان کے ساتھ، بہت ہی خر و فر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ساتھ میں ان کے ارد گرد بھی لوگ موجود ہیں۔ اب ان سے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو مرتبہ ملا کیسے؟ ہم نے تو آپ کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو تاجر تھے، بزنس مین تھے، بہت زیادہ عبادت بھی نہیں کرتے تھے، آپ نے کیا ایسا کر دیا کہ آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ اب جواب سنیے اور محسوس کریے گا جواب کو۔ انہوں نے کہا دیکھو میں بڑا گنہگار تھا، سنیے، کہا میں بڑا گنہگار تھا، کہا پھر یہ منصب کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کہا میں گنہگار تھا، جب میں مرا فرشتوں نے مجھے پکڑا قیدیوں کی طرح اور گھسیٹ کے لے جا رہے تھے کہ آواز قدرت آئی، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس کا نامہ عمل لایا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ جب نامہ عمل آیا کہا ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا نامہ عمل حسین کے سامنے پیش کرو، حسین اس کا نامہ عمل دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ میں گنہگار تھا، پریشان تھا کہ حسین کے سامنے میرا نامہ عمل جائے گا، اس کے بعد مجھے سزا ملے گی، لیکن میں نے منظر عجیب دیکھا، حسین کے سامنے میرا نامہ عمل پیش ہوا، جیسے میں نے حسین کے نام پر بغیر دیکھے ہوئے چیک پر سائن کر دیا تھا، ویسے ہی حسین نے میرے نامہ عمل پہ بغیر دیکھے ہوئے سائن کر دیا، بغیر دیکھے ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا کریم ہے ان کی ذات، اللہ اکبر۔
احسان نہیں لیتے حسین کہ جیسے حسین کے نام پر میں نے بغیر دیکھے دستخط کر دیے تھے، ویسے حسین نے میرے نامہ عمل کو بغیر دیکھے دستخط کر دیا اور پھر مجھے یہ منصب ملا۔ جب آپ فضائل کی منزل پر دیکھیں گے تو حسین عرش پر دکھائی پڑیں گے، ان کے فضائل کی بھی کوئی انتہا نہیں اور ان کے مصائب کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جب آپ ان کو مصیبتوں میں دیکھیں گے تو پھر کوئی دکھائی نہیں پڑے گا۔ کتنا صابر ہے حسین، کتنا غریب الوطن ہے حسین، رونے پر ہمیشہ عشق حسین مجبور کرتا ہے، زبردستی کبھی نہیں روتا انسان، عشق حسین مجبور کر دیتا ہے رونے پر۔ اتنا غریب الوطن ہے حسین، یہ حق رکھتے ہیں کہ ان پر رویا جائے، ان پر گریہ کیا جائے۔ یہ فرش عزا بچھا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں، ابھی آپ جائیں گے اپنے گھر اور سو جائیں گے، لیکن ہائے رے علی کی بیٹی کا مقدر، ہائے رے حسین کی بیٹی کا مقدر، ان ایام میں بھی نہ چین سے سونے نہ دیا گیا۔ اگر کبھی علی کی بیٹی سو جاتی، شمر لعین تعزیہ نہ لے کے آتا، اے علی کی بیٹی تجھے سونے کی اجازت کس نے دے دی؟ اور جزاک اللہ، رونے میں شرمائیے گا نہیں، بآواز بلند روئیے گا۔ ارباب عزا، ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہ قافلہ جب بعد شہادت حسین قید ہوا، قید خانے میں یہ قافلہ پہنچا، جب ہند کو یہ خبر ملی کہ کچھ قیدی آئے ہیں، عجیب حال کے قیدی ہیں، عجیب حال میں ہے قیدی، تو ہند نے ایک خواہش ظاہر کی کہ ان قیدیوں سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ ہند کی سواری تیار ہوئی، آپ جملہ محسوس کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں عبادت سے رک نہ پائیں گی۔ ارباب عزا، ہند کی سواری تیار ہوئی، قید خانے میں جس قید میں آل محمد قیدی تھے، اس قید کے دروازے پر قید خانے کے اندر میرا بیمار امام توق و زنجیر پہنے ہوئے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دربان دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے قیدی اپنے سر کو جھکا لے، اس لیے کہ ہماری ملکہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا امام ہے، اس سے کہا جا رہا ہے سر کو جھکا لو، ملکہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، لیجئے ہند کی سواری آئی، میرے مولا نے سر کو جھکایا، ہند کی سواری زندان میں گئی، قید خانے میں پہنچی، ہند نے بیویوں کو دیکھا، بیویوں نے ایک بیوی کا حلقہ بنایا ہوا تھا اور خاک پہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی تھی، خاک اڑا کے اپنی زلفوں میں ڈال رہی تھی۔ ارباب عزا، ہند قریب گئی، محسوس کرنے کے جملے ہیں۔ زینب کو عباس پہ ناز کیوں تھا؟ اگر اس مصائب میں ہند کے ایک جملے پر غور کر لیا تو آپ کو یقین ہو جائے گا زینب کو عباس پہ کتنا ناز تھا۔ جب کنیز کو اتنا ناز تھا، اتنا بھروسہ تھا، تو زینب تو بہن تھی عباس کی۔ قریب گئی، جانے کے بعد قیدیوں سے کہنے لگی کیا کوئی بتائے گا کہ ان میں سے پیشوائی کون کر رہا ہے؟ ایک بی بی نے رو کے کہا یہ جو بیچ میں بی بی بیٹھی ہوئی ہے یہ ہماری پیشوائی کرتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہند نے اس بی بی کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے، اسی لیے میں آئی ہوں تاکہ کچھ رحم کر سکوں۔ بی بی میرا دل ہے کہ میں تمہارے ساتھ رحم کروں۔ اس بی بی نے اپنے سر کو اٹھایا، چہرے پر بال پڑے ہوئے ہیں، بے ردا زینب بیٹھی ہوئی ہے، خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی کچھ بولو گی؟ بی بی تم کہاں سے آئی ہو؟ کہاں سے تعلق آئے تمہارا؟ جیسے ہی تعلق کا نام تعلق آیا لبوں پر زینب تڑپ گئی، رو کے کہا بی بی یہ نہ پوچھو ہمارا تعلق کہاں سے ہے، بی بی یہ نہ پوچھو ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ ہند نے کہا بی بی اگر بتاؤ گی تو رعایت ہو جائے گی۔ زینب نے خاموشی اختیار کی۔ ہند نے سکینہ کی طرف دیکھا، کیا اس بچی پر ترس کھاؤ، اس بچی پر رعایت ہو جائے گی؟ جیسے ہی سکینہ کا نام لیا زینب تڑپ گئی، کہا اچھا تو پھر سن ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ اللہ اکبر،
ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ جیسے ہی زینب نے مدینے کا نام لیا ہند کی بے قراری بڑھ گئی، ہند کی بے قلی بڑھ گئی۔ بی بی مدینے میں کس محلے میں رہتی ہو؟ بی بی کس محلے سے تعلق ہے؟ زینب نے رو کے کہا اچھا تو پھر سن، ہمارا تعلق محلہ بنی ہاشم سے ہے۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا نام آیا ہند بے قرار ہو گئی۔ بی بی محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہو تو پھر میرے آقا حسین کو جانتی ہوگی، میرے آقا عباس کو جانتی ہوگی، میرے آقا علی اکبر کو جانتی ہوگی، میری شہزادی کو جانتی ہوگی۔ جیسے ہی ہند نے نام گنائے زینب بے قرار ہو گئی، کہا میری شہزادی کو جانتی ہوگی۔ ہند نے جیسے ہی کہا میری شہزادی کو جانتی ہوگی، جملہ سنیں گے آپ محسوس کیجئے گا۔ زینب نے کہا تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ سنیں گے ہند نے کیا کہا۔ ہند نے اپنا ہاتھ اٹھایا، زندان کے در پر میرا بیمار امام جو زنجیریں پہنے ہوئے بیٹھا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، کہیں یہ نامحرم سن نہ لے۔ اللہ اکبر، میں کہوں بی بی جسے نامحرم کہہ رہی ہو اس نے ابھی بازار میں دربار میں اپنی بیوی زینب کو بے چادر دیکھا۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ مولا، کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، اجرکم اللہ، خدا آپ سے راضی ہو جائے۔ حسین کی ماں زہرا آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے دے، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو جائے۔ جیسے ہی ہند نے یہ کہا نا زینب تڑپ گئی، کہا اچھا بی بی اگر تم تیز نہیں لے سکتی اپنی شہزادی کا نام تو آہستہ سے میرے کان میں بتا دو تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے۔ ہند نے اپنے لبوں کو قریب کیا اور آہستہ سے کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ بس زینب کہنا تھا کہ زینب خاک پر گر گئی۔ ہند تڑپی، زینب کے بازو پکڑ کے اٹھایا، بی بی نام میں نے اپنی شہزادی کے لیا، خاک پر تم کیوں گر گئی، تم کیوں رونے لگی؟ زینب نے کہا ہند اگر بتاؤ گی تو مانے گی۔ ہند نے کہا بی بی کیوں گر گئی؟ کہا جس کا تم نے نام لیا ہے وہ زینب میں ہی ہو۔ اللہ اکبر، وہ زینب میں ہی ہوں۔ بس تمام ہو گئی مجلس، وہ زینب میں ہی ہوں۔ ہند نے بازو پکڑ کے اٹھایا، گلے سے لگایا، زلفوں کی گرد صاف کی، کہے بی بی تم مدینے سے ہو میں مانتی ہوں، تمہارا تعلق محلہ بنی ہاشم سے ہے میں مانتی ہوں، تمہارا نام زینب ہے یہ بھی مانتی ہوں، لیکن یہ نہیں مانوں گی کہ تم شہزادی زینب ہو، یہ نہیں مانوں گی کہ تم شہزادی زینب ہو۔ سنیں گے ہند کا اعتبار، یہ نہیں مانوں گی تم شہزادی زینب ہو۔ کہ کیوں نہیں مانوں گی، کہ کیوں نہیں مانو گی؟ میں شہزادی زینب ہوں ہند، مجھے پہچان خدا را کہ آپ زینب ہیں، میں نے تسلیم کیا، آپ کے تعلق محلہ بنی ہاشم سے میں نے مانا، لیکن یہ نہیں مان سکتی کہ میری شہزادی زینب ہو۔ زینب نے کہا اچھا یہ بتا کیوں نہیں مان سکتی؟ کہ کیسے مانو؟ ارے میری شہزادی زینب کے عباس جیسا بھائی تھا، اور جس کے عباس جیسا بھائی ہو وہ قید خانے میں نہیں آ سکتے، اس کی چادر نہیں لٹ سکتے۔ زینب نے رو کے کہا اے ہند یقین کر لے میں زینب ہوں، میرا عباس مارا گیا، عباس کے بازو کٹ گئے۔ ہند نے کہا نہیں مانوں گی، تم کہتی رہو۔ زینب نے کہا کیسے مانے گی؟ آخری جملہ بس پرسہ دے لیجئے، یہ سوچ کے پرسہ دے لیجئے کہ یہ ساسوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، یہ ساسیں کب ساتھ چھوڑ جائیں کوئی نہیں جانتا، یہ زندگی بڑی بے وفا ہوتی ہے۔ زینب نے کہا کیسے مانو گی بی بی؟ کہا میری شہزادی زینب مجھے قرآن پڑھاتی تھی، اور جب میں قرآن پڑھنے جاتی تھی قرآن کھولتی تھی، قرآن فضا میں اٹھتا تھا، میری شہزادی زینب کا طواف کرتا تھا، پھر میں قرآن پڑھتی تھی۔ زینب نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو منگاؤ قرآن۔ قرآن قید خانے میں آیا،
گیا. جیسے ہی قرآن نکالا گیا, قرآن کھولا ہند نے, قرآن ہوا میں اٹھا, زینب کا طواف کرنے لگا. جیسے ہی زینب کا طواف کیا, ہند نے اپنے آپ کو زینب کے قدموں میں گرا دیا. اے شہزادی معاف کرنا, میں نے پہچانا نہیں, یہ میری چادر کیا ہوگی. ہند نے چادر پھینکی, خاک اٹھائی, بالوں میں ڈالنا شروع کی. شہزادی یہ کیا ہو گیا. زینب نے رو کے کہا, میں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی, میرے حسین کے گلے پر خنجر چلتا رہا, میں دیکھتی رہی, میرا عباس مارا گیا, ہمارے خیمے جلا دیے گئے, ہمیں اسیر کر لیا گیا, ہماری ردائیں لوٹ لی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سعالم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذلك. اللہم لنا الإصابة التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشایات وبایات وتابات على قتله. اللہم لنهم جميعا. اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابد بشی اولا ثم الثانی والثالث والرابع. اللہم لن یزید ابن معاویت خامسا ولن عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجان تمر ابن سعد وشمر وآل بسفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ. اللہم اجعلنا من الباقین بمصاب الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین. اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین بجاہ محمد و آل محمد. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا. بانیان جو اس مجلس کے بانیان ہیں, بانیان مجلس کے دلی جائز تمنا کا پورا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, تاکہ وہ حسین کی مجلس اعضاء میں زیادہ سے زیادہ مال و زر دل کھول کے خرچ کر سکیں. حاضرین مجلس کی دل جائز تمنا کا پورا فرما میرے پروردگار. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے, جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار سے لگا دے, جو بے اولاد ہوں ان کو بی بر و باپ کی اجڑی ہوئی گود کے طفیل میں اولاد عطا فرما. ہماری ماں اور بہنوں کی رضاؤں کو سلامت رکھ, ہمارے جوانوں کو عبادت کی توفیق دے, ہمارے مراج حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم و دائم رکھ. روضہ مقدسات کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی جو بھی ذاکرین اہل بیت, خطباء اہل بیت اور شاعر اہل بیت جہاں جہاں بھی جس اعتبار سے بھی آل محمد علیہ السلام کے امر اور فضائل کو بیان کر رہے ہیں, انہیں توفیق دے, ان کی عمر دراز فرما, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ امام کے فضائل نشر کر سکیں. پروردگار جیسا بھی وقت ہو, جیسا بھی ماحول, ہمیں توفیق دے کہ ہم فرش عزائے حسین بچھاتے رہیں اور پرچم عباس بلند کرتے رہیں. مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم مصلی پر جا کر امام حسین کے آخری سجدے کی یاد منا سکیں. پروردگار دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں اور ان کی ہم رکابی میں حق کا دفاع کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جہاں جہاں بھی شیعان حضرت علیہ السلام دفن ہیں ان کے روحوں کو ایصال کر دیں.